علی اصغر کی شہادت کا 10 محرم کے دن جب امام حسین نے اللہ کی دین کی خاطر اپنی اولاد، اصحاب اور اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا، میدان میں آ کر فوج یزید سے فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں ہم آل محمد کو رلایا ہے؟ لوگو، ان ہزاروں کی فوج میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے اور نبی کریم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ امام نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیویوں کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ امام حسین خیموں کے پاس آئے اور فرمایا کہ بیویوں سے کہو رونے کی آواز بلند نہ کریں، ابھی میں زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب زاروں قطار رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے بھائی، جیسے ہی آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا ہے، کوئی رسول اللہ کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر نے یہ سن کر اپنے آپ کو جھولی سے گرا دیا ہے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوئیں اور فرماتے ہیں، سیدہ رباب سے کہو علی اصغر کو میرے حوالے کر دے۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں چھپا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ فوجی یزید سوچتے ہیں کہ شاید امام حسین قرآن لے کے آئے ہیں۔ جب امام حسین نے اپنی چادر علی اصغر کے جسم سے ہٹائی تو علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوجی یزید ہنسنے لگی اور کہنے لگے، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لگا رہے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اسے کہو خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر، آج اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا تو علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور وہ تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزیدی فوج پر رخت طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ تو عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کروا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ نے فوراً تیر نکالا، اس نے علی اصغر کا نشانہ لگایا تو فوراً تیر اس سے چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا تیر نکالتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے، جب تیسرا نکالتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے مارا نہیں جاتا؟ تو حرملہ نے کہا، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں کہ ایک ماں ہے جو جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے، اس نے علی اصغر کا نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک بازو میں اور ایک نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا تو آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔
نے چاہا کہ یہ خون آسمان کی طرف پھینکیں۔ آسمان رونے لگا اور کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہیں برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ میں اس خون کو زمین پر ڈال دیتا ہوں، تو زمین تڑپنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ پر ملا اور اپنی داڑھی مبارک پر مل لیا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کی خاطر اصغر کو بھی قربان کیا۔ اس کے بعد امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ عنقریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، آپ آؤ اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین نے علی اصغر کی قبر کھودی اور علی اصغر کی دفن کیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیام چلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے تو بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جا رہے تھے تو کسی نے کہا، ایک سر کم ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، کس کا؟ تو کہنے لگے کہ وہ بچہ جسے حسین میدان میں لے کر آئے تھے، اس کا سر کم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے ڈھونڈو، حسین نے اسے یہیں کہیں دفن کیا ہوگا۔ تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے اور نیزے کربلا کی زمین پر مارنے لگے کہ کہیں سے علی اصغر کا جسم انہیں مل جائے۔ بس ایک نیزہ رکنا تھا کہ علی اصغر کا جسم اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر یزیدی فوج ہنسنے لگی اور کہنے لگے کہ اس کا سر کاٹ دو اور اس کے جسم کو یہیں پھینک دو۔ اس کے بعد علی اصغر کے سر کو کاٹ دیا گیا اور اس کے جسم کو وہیں زمین پر پھینک دیا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی خاطر ہر چیز قربان کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔